کیا ہوا نور، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو اور تم رو رہے ہو؟ ایمان نے مسکرا کر 25 سالہ نور سے پوچھا، جو پچھلے 1 گھنٹے سے تنہا گھر کے پچھلے حصے کی طرف بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی بیٹھا تھا۔ نور نے جلدی سے اپنی نم آنکھوں کو ہاتھوں سے صاف کیا تھا۔ اب اپنی ایمان سے بھی جھوٹ بولو گے؟ تم پلیز مت جاؤ نا مجھے چھوڑ کر، میں کیسے رہوں گا؟ نور نے ایمان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر التجائیہ انداز میں کہا۔ 24 سالہ ایمان نے مسکرا کر نور کو دیکھا تھا۔ شادی کے بعد سب لڑکیاں اپنا گھر چھوڑ کر اپنے شوہر کے گھر جاتی ہیں، اور ویسے بھی ابھی تو ڈیٹ فکس ہوئی ہے شادی کی، 2 ہفتے تک میں یہیں ہوں۔ ایمان، کاش میں تمہیں یہاں روک سکتا، لیکن قدرت نے مجھے یہ اختیار ہی نہیں دیا۔ نور کے چہرے پر دکھ اور تکلیف کے تاثرات دیکھ کر ایمان کا دل بھی ڈوبا تھا۔ تم ہر بار اپنی انہی باتوں سے مجھے تکلیف دیتے ہو۔ ایمان کی خفگی بھری آواز پر وہ زخمی سا مسکرایا تھا۔ میں جانتا ہوں میری حقیقت مجھ سے زیادہ تمہیں تکلیف دیتی ہے۔ خیر چلو، تمہیں الطاف بھائی کی ریڑھی سے گول گپے کھلا کر لاؤں، نور نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا تو ایمان مسکرا کر اس کے ہمراہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ شاید کچھ تلخ حقیقتوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی زندگی بھر سہنا پڑتا ہے۔ عظیم اور جمیل 2 بھائی تھے۔ دونوں بھائیوں کا تعلق مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ عظیم کی پرچون کی دکان تھی اور جمیل فیکٹری جاتا تھا۔ عظیم کی شادی زاہدہ جبکہ جمیل کی شادی شکیلہ نامی لڑکی سے ہوئی۔ دونوں بھائیوں میں مثالی پیار تھا۔ دونوں گاؤں کے ایک چھوٹے سے محلے میں رہتے تھے۔ عظیم کی ایک بیٹی تھی ایمان، جس کا رنگ سانولا اور نئے نقش تیکھے سے تھے۔ اس کا رشتہ 2 مہینے پہلے ایک شازیہ نامی عورت نے شہر کے کھاتے پیتے گھرانے میں کروایا۔ لڑکے کا نام خرم تھا، جو 2 ہی بھائی تھے، اور اس کا شہر میں اپنا کریانہ سٹور تھا۔ جمیل کا ایک ہی بیٹا تھا نور، جو کہ ایک مکمل مرد نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کی زبان میں خواجہ سیرا اور کچھ کی زبان میں ہجڑا تھا۔ نور کی پیدائش کے 1 ہفتے بعد ہی جمیل کی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے موت ہو گئی۔ عظیم نے بہت مشکل سے سب کو سنبھالا تھا۔ محلے میں ہر کوئی نور کے بارے میں جانتا تھا، لیکن اس کی ماں نے اسے لڑکوں کی طرح ہی رکھا تھا، اور جب اس نے ہوش سنبھالا تو اس نے خود بھی لڑکوں کی طرح رہنے کو ترجیح دی۔ شلوار قمیض پہنے، اچھے سے بال بنائے، وہ محلے کے بزرگوں کے پاس بیٹھتا تھا۔ اس کی صرف ایک دوست تھی ایمان، جس سے وہ ہر بات کر لیتا تھا۔ اب اسی کے جانے کی وجہ سے وہ اداس تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ جب ایمان کی مہندی تھی، اس کے سسرال سے اس کے لیے مہندی کا جوڑا، چوڑیاں، مہندی، جوتا اور پھولوں کا زیور آیا تھا، جو اس کی ساس اور دیور لے کر آئے تھے۔ سب محلے والے اس تقریب میں شامل تھے۔ نور کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ ایمان نے مسکرا کر نور کو دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھتا رہ گیا۔ اس کی مسکراہٹ پر وہ بالکل ہلکا سا مسکرایا تھا۔ محبت کسی بھی روپ میں ہو، جب دور جاتی ہے تو تکلیف کا احساس زندہ لاش بنا دیتا ہے۔ نور چھت پر کھڑا تھا جب ایمان اس کے پاس آئی۔ میں تمہیں بہت یاد کروں گا، نور کی آواز میں۔ ایمان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، لیکن مجھ سے زیادہ نہیں۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیونکہ نور تو باقی گھر والوں کو سنبھالنے میں مصروف ہو جائے گا اور فرصت کے لمحوں میں یاد کرے گا، لیکن میں تو اسے کام کرتے ہوئے بھی یاد کروں گی۔ ایمان کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ اپنا خیال رکھنا نور، تم یہ بات آج صبح سے 700 دفعہ بول چکے ہو۔ ایمان نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا تھا۔ ہاں تو کچھ نہیں، رات کافی ہو گئی ہے، میں چلی سونے۔ اچھا رکو، کل تو تمہارے پاس وقت نہیں ہوگا، چلو آج ایک سیلفی لے لیتے ہیں۔ نور قمیض کی جیب سے اپنا موبائل نکالتے ہوئے بولا تو ایمان نے مسکرا کر اس کے بائیں کندھے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اپنی ٹھوری ان پر ٹکائی اور موبائل کو دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ شکریہ میڈم۔ نور کی بات پر وہ مسکرائی۔ کوئی نہیں، چھوٹے موٹے احسان ہم کرتے رہتے ہیں۔ ایمان اس کے بال بکھیر کر وہاں سے نیچے چلی گئی تھی، جبکہ نور کافی دیر تک اس تصویر کو دیکھتا رہا۔ دوسرا دن سب کا مصروف گزرا تھا۔ ایمان کی رخصتی کے بعد نور گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ایمان سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن قدرت سے کون لڑ سکتا ہے بھلا؟ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے محلے سے نکل کر گاؤں کی کچی سڑک پر آ گیا۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا، لیکن ضبط کا دامن بھی چھن کر ٹوٹ گیا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنے آنسوؤں کو مٹی میں گرا کر اپنے قدموں تلے رونتا جا رہا تھا، جب اچانک کسی سے ٹکرایا۔ بامشکل گرتے ہوئے وہ سنبھلا تھا۔ سامنے دیکھا تو اس جیسا ہی ایک اور کھڑا تھا، لیکن عورتوں کے حلیے میں۔ آئے ہائے، دھیان سے نہیں چل سکتے، سر توڑ دیا میرا۔ مقابل بولا تو نور نے جلدی سے معذرت کی۔ مجھے معاف کر دیں، میرا واقعی دھیان نہیں تھا،
یہ بول کر نور نے دائیں بازو کے کف سے اپنی آنکھیں صاف کی تھیں اور وہاں سے جانے لگا جب سامنے والے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کس کی جدائی میں رو رہے ہو شہزادے؟ نور نے ایک نظر اسے دیکھا اور مدھم آواز میں بولا، ہم جیسوں کے نصیب میں رونا تو لکھا ہے۔ اس نے سر سے لے کر پاؤں تک نور کو دیکھا اور پھر پرسوچ انداز میں بولا، ہم جیسوں سے مطلب؟ کیا تم بھی ہماری طرح اس دنیا کے لیے صرف ایک ادھورے شخص ہو؟ نور نے اپنا سر اس بات میں ہلایا، شاید ایک مہربان کندھے کے ملتے ہی اس کا دل موم کی طرح پگھلا تھا۔ اچھا یہ بتا، تمہارا نام کیا ہے، کہاں رہتے ہو اور رو کیوں رہے ہو؟ جواب میں نور نے اسے مدھم اور درد سے بھری آواز میں اپنی ادھوری داستان سنا دی تھی۔ ہم جیسوں کے دل نہیں ہوتے نور، یہ دنیا ہمیں صرف گھنگرو باندھ کر ان کی خوشیوں میں رقص کرتے دیکھنا چاہتی ہے۔ تو معصوم ہے بہت، اور تیرے گھر والے بہت اچھے ہیں جو ابھی تک تیرے ساتھ ہیں، ورنہ ہم جیسوں کو کوئی انسان ہی نہیں سمجھتا۔ یہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں ظلمت کے پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں ہم جیسوں پر، تب بھی ہمیں مسکرانا ہوتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہم صرف ان کے لیے ایک کھلونا ہوتے ہیں۔ مقابل بولتے ہوئے رو دیا تھا۔ نور نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ تمہارا نام بہت پیارا ہے نور، اور تم سے مل کر مجھے واقعی خوشی ہوئی ہے۔ خیر اب چلتا ہوں، اور یہ لو سنبھال کر رکھنا انہیں۔ اس نے نیچے جھک کر اپنے گھنگرو اتار کر نور کے ہاتھوں میں دیے تھے۔ نور نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ایسے مت دیکھو، میرے پاس کوئی تحفہ نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے، اس لیے یہ دے دیے، سنبھال کر رکھنا نور۔ وہ جانے کے لیے مڑا تو نور نے اسے پکارا، تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ وہ پلٹ کر مسکرایا تھا، دل جان یہ نام تھا میرا جب میں اپنے ماں باپ کے پاس تھا، اور اب لوگوں کے لیے حسینہ ہوں۔ وہ یہ بول کر وہاں سے ہوا کے جھونکے کی طرح اندھیرے میں غائب ہوا، اور نور گھنگرو جیب میں ڈال کر واپس گھر کے لیے پلٹ گیا تھا۔ شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ملاقات اسے صدیوں یاد رہنے والی تھی۔ ولیمے کے ایک ہفتے بعد ایمان اپنے شوہر کے ساتھ گھر آئی تھی، سجی سنوری سی۔ وہ بہت خوش تھی۔ نور گھر پر نہیں تھا۔ وہ جب آیا تو سامنے ہال میں موجود پلاسٹک کی کرسیوں پر ایمان اور اس کے شوہر کو دیکھا، جو شکیلہ بیگم کے پاس بیٹھے مسکرا کر باتیں کر رہے تھے۔ نور مسکرا کر اندر کی جانب بڑھا۔ دل جان سے ملاقات کے بعد وہ کافی حد تک سنبھل گیا تھا۔ السلام علیکم، بلند آواز میں سب پر سلامتی بھیجتے ہوئے وہ خرم کے ساتھ بغل گیر ہوا تھا اور ایمان سے ہاتھ ملایا تھا۔ ایمان مسکراتے ہوئے وہاں شکیلہ بیگم کی چارپائی پر بیٹھ گئی، جبکہ نور اس کی چھوڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایمان نور سے باتوں میں ایسی مشغول ہوئی کہ خرم تک کو نظر انداز کر گئی۔ خرم نے کافی ناگواری سے ان کی بے تکلفی کو دیکھا تھا۔ 2 گھنٹے رکنے کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہو گئے تھے، اور ان 2 گھنٹوں میں خرم کافی حد تک ان دونوں کے رشتے سے بدظن ہو چکا تھا۔ میاں بیوی کے رشتے میں اعتماد کی جڑیں نہ ہوں تو محبت تو دور کی بات، عزت کا پودا بھی نہیں اگتا، اور وقت یہ بات ہر حال میں ثابت کر دیتا ہے۔ اس دن کے بعد سے ایمان کا فون تو آتا تھا، مگر وہ خود نہ آئی۔ نور نے اسے کال کی تو اس نے کال بند کر دی۔ پھر نور نے اس کی اور اپنی مہندی والی تصویر اسے سینڈ کر کے مس یو کا میسج کیا، لیکن جواب کوئی نہیں آیا۔ اس نے 2-3 دن تک اس کا نمبر ٹرائی کیا تو بند آتا تھا، لیکن وہ مطمئن تب ہوا تھا جب شکیلہ بیگم کی زبانی اس کی خیریت پتہ چلی تھی۔ 2 مہینے ہو گئے تھے اسے سسرال گئے۔ شکیلہ بیگم جب بھی اسے آنے کا کہتی وہ مصروفیت کا بہانہ بنا کر ٹال جاتی۔ شکیلہ بیگم آج نور کے ساتھ بس میں سفر کر کے جب ایمان کے گھر پہنچی تو گھر میں داخل ہوتے ہی حال کا منظر دیکھ کر ان کے قدموں نے چلنا چھوڑ دیا۔ نور کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ سامنے ہی خرم اسے اپنی بیلٹ سے ایمان کو مار رہا تھا اور گالیاں دے رہا تھا۔ اس کی ساس صوفے پر بیٹھی بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ نور کے حواس بحال تو غصے میں وہ آگے بڑھا۔ وہ دھکا دے کر اس نے خرم کو پیچھے دھکیلا تھا اور ایمان کو اپنے حصار میں لے کر چپ کروانے لگا۔ ایمان کی ساس نور کو دیکھتے ہی صوفے سے اٹھ گئی، جبکہ خرم لڑکھڑا کر 4 قدم پیچھے ہوا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ہماری ایمان پر ہاتھ اٹھانے کی؟ نور نے غصے سے خرم کو دیکھ کر پوچھا۔ خرم نے تمسخر بھری نظر اس پر ڈالی اور سارے لحاظ بھول کر سرد انداز میں بولا، لو بھائی، آ گیا اس طوائف کا ہیرو اسے بچانے۔ چلو اچھا ہی ہوا، اب اس بے حیا عورت کو میں اپنے گھر میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں کروں گا۔ نہیں خرم ایسا مت بولیں، میرا یقین کریں، نور میرے لیے بھائیوں کی طرح ہے۔ ایمان نور کے حصار سے نکل کے خرم کے قدموں میں ہاتھ جوڑ کر بیٹھی تھی۔ ایک لمحہ لگا تھا نور کو سب سمجھنے میں۔ خرم نے
پاؤں کی ٹھوکر مار کر ایمان کو فرش پر گرایا تھا۔ نور آگے بڑھا اور ایمان کو کھڑا کر کے شکیلہ بیگم کے پاس لے گیا، جو نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کا حال دیکھ رہی تھی۔ لفظوں نے گویا لبوں کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ نور آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے خرم کے مقابل آیا اور بولا، دیکھو خرم، جیسا تم سمجھ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے، بس بند کرو اپنی بکواس، اور کتنا جھوٹ بولو گے۔ نور جمیل، میں نے اپنی آنکھوں سے تم لوگوں کی بے تکلفی اور وہ تصویر دیکھی ہے جس پر تم نے مس یو کا میسج کیا تھا۔ اب لے کر جاؤ اس گندگی کے ڈھیر کو یہاں سے، اور ہاں، 2 دن تک طلاق کے پیپر میں خود تم لوگوں کے منہ پر مار کر آؤں گا۔ نور کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے پیچھے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی ایمان پر ڈالی اور پھر خرم کو دیکھ کر نرمی سے بولا، میں ایک ہجڑا ہوں خرم، اور میرا ایمان کے ساتھ تعلق بہت پاکیزہ ہے، اور بس کر دو تم۔ اب اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے تم خود کو ہجڑا کہنا شروع ہو گئے۔ میں تو تمہارے اس جھوٹ پر کسی صورت یقین نہیں کرنے والا۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ خرم تمام لحاظ کی حدیں بھول کر چیخا تھا۔ خرم کی ماں خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ نور نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے تھے جب ایمان کی آواز نے اسے روک دیا۔ نور بس کرو، یہ نہیں سمجھیں گے ہمارے تعلق کو۔ نور چلو یہاں سے۔ اب ایمان مضبوطی سے بول کر شکیلہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر پلٹ گئی۔ جب نور گھٹنوں کے بل خرم کے آگے بیٹھا اور التجا کرتے ہوئے بولا، بس ایک بار تم میری بات مان لو خرم، اور کل اپنی ماں کو لے کر ہمارے محلے والے چوک میں آ جانا، پھر تم جیسا چاہو گے، جو سزا دو گے ہمیں منظور ہوگی۔ نور رو دیا تھا اس ظالم کے آگے اپنی محبت کے لیے۔ خرم نے رخ موڑ لیا تھا جبکہ اس کی ماں آگے بڑھی، ٹھیک ہے، پھر اپنی بات پر قائم رہنا تم۔ نور اس کی ماں کی آواز پر جلدی سے اٹھا اور اپنا سر اسبات میں ہلاتے ہوئے بولا، اللہ حافظ۔ یہ بول کر وہ ایمان اور شکیلہ بیگم کو ساتھ لیے گھر کی طرف رخصت ہو گیا تھا۔ اگلا دن اتوار کا تھا۔ سب محلے کے چوک میں جمع تھے۔ نور نے باقاعدہ اعلان کروا کر سب کو وہاں جمع کیا تھا۔ ایمان گھر واپس آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ شکیلہ بیگم کی زبانی اپنی بیٹی کا حال جان کر عظیم صاحب خود بھی ٹوٹ گئے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا نور کیوں سب کو اکٹھا کر رہا ہے۔ پھر خرم اپنی ماں کے ساتھ وہاں آیا تو نور نے انہیں وہاں پہ موجود کرسیوں پر بٹھایا اور خود 10 منٹ کا بول کر گھر کے اندر کی جانب چلا گیا۔ ایمان، شکیلہ بیگم، زاہدہ بیگم اور عظیم صاحب بھی وہاں پہ موجود چارپائیوں پر بیٹھے تھے۔ چوک میں ہر گھر کے سامنے تقریباً چارپائی بچھائی گئی تھی اور درمیان میں سے جگہ چھوڑ دی گئی تھی۔ کچھ لوگ کھڑے تو کچھ وہاں پر بیٹھ کر نور کا انتظار کر رہے تھے۔ سب کا انتظار گھنگروں کی آواز پر ختم ہوا۔ دل جان کے دیے گئے گھنگرو نور کے پیروں میں تھے۔ سب نے عظیم صاحب کے گھر سے نکلتے نور کو دیکھا تو گویا بصارت پر یقین نہ آیا۔ سرخ انارکلی فراک پہنے، دوپٹے کو سر پر اوڑھے، چہرے پر ڈارک میک اپ کیے، بازوؤں کو چوڑیوں سے بھر کر اور پیروں میں گھنگرو باندھ کر وہ لڑکیوں جیسی نزاکت سے چلتے ہوئے سب کے درمیان آیا تھا۔ اور پھر اس کے اشارے پر ایک لڑکے نے اونچی آواز میں میوزک لگایا اور نور رقص کرنا شروع ہو گیا۔ اسے رقص کرتے دیکھ وہاں کے بزرگ رو پڑے تھے، نوجوان اپنی نظریں جھکا گئے تھے، عورتیں اپنی سسکیوں کو لبوں میں دبا کر رو رہی تھیں۔ وہ دونوں پیروں کی نزاکت سے گھما کر اپنے گھنگروں کی چھنکار سے وہاں موجود سب کے دل کو چھلنی اور ہر آنکھ کو اشک بار کر گیا تھا۔ وہ اتنی شدت سے رقص کر رہا تھا کہ کچھ گھنگرو ٹوٹ کر اس کے پیروں کے نیچے آ کر اسے زخمی کر گئے تھے۔ خون کی لکیریں اسے قدموں کے ساتھ نقش بنا رہی تھیں۔ اس تکلیف کو برداشت کرتے نم آنکھوں اور سرخ لبوں پر مسکراہٹ لائے وہ رقص کر رہا تھا۔ خرم کی ماں بھی زمین پر بیٹھ کر رونے لگی تھی، جبکہ خرم سر پکڑ کر وہیں سے پلٹ گیا تھا۔ ایمان روتے ہوئے وہاں سے گھر آ گئی تھی۔ عظیم صاحب نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور وہ پھولی سانسوں اور نم آنکھوں سمیت ان کے گلے لگ کر بچوں کی طرح رویا تھا۔ ایسا رویا کہ وہاں موجود بچے بھی اس کے دکھ کو محسوس کر کر رو پڑے۔ 5 سال بعد ایمان نے خرم سے طلاق لے کر اپنے محلے میں مدرسہ کھول لیا تھا اور بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ زاہدہ بیگم اس دن کے 1 ہفتے بعد دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ نور کی زندگی میں درد نے بسیرا کیا تو خدا نے اس کو تھام لیا تھا۔ اس نے قرآن کو حفظ کر لیا تھا۔ اس کی تلاوت میں اتنی تاثیر تھی کہ جو سنتا تھا میسمرائز ہو جاتا تھا۔ محلے میں موجود لوگوں کی نظر میں اس کی عزت اور احترام بہت بڑھ گیا تھا۔ نور عظیم صاحب کے ساتھ دکان پر بھی بیٹھتا تھا۔
عظیم صاحب کی دکان پر گاہک زیادہ اس کی تلاوت سننے آتے تھے، جس میں بوڑھوں کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ ایمان سے پہلے کی طرح تو نہیں، لیکن ضرورت کے لیے بات کر لیا کرتے تھے۔ دنیا میں اس نے بہت اعلیٰ مقام نہ سہی، لیکن آخرت کے لیے وہ حفظ بن کر جنت کا حقدار بن گیا تھا۔ یہ دنیا کیوں ایسے لوگوں کو جینے نہیں دیتی؟ فقط اس لیے کہ وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں۔ ہمیں تو ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کو اعلیٰ مقام دینا چاہیے، کیونکہ ان سے زیادہ پاکیزہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ شوق سے گھنگرو نہیں باندھتے، بلکہ یہ دنیا انہیں خواجہ سرا پکارنے جانے پر مجبور کرتی ہے۔ خدا را اس چیز کو سمجھیں، وہ لوگ بہت پاکیزہ ہیں، لیکن صرف تب تک جب تک ہم انہیں اپنے لیے گالی نہیں سمجھیں گے۔ ان کے دکھ کو، ان کی تکلیفوں کا احساس کریں، وہ بھی انسان ہیں، خدا کی بنائی گئی مخلوق ہیں۔ روز حشر وہ جب گواہی دیں گے کہ کس کی وجہ سے انہوں نے گھنگرو پہنے تھے، تو سوچئے تب کیا جواز دیں گے؟ ان کے دکھوں سے وہ ذات واقف ہے۔ میدان حشر جب وہ گواہی دیں گے، تب ہر مجرم پر مہر لگے گی دوزخ کی۔ خود کو بچائیں، کیونکہ خدا آپ سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا، وہ پوچھے گا کیا تو نے یہ کیا؟ خود سے عہد کریں کہ ہم اس مخلوق کے ساتھ انسانی سلوک روا رکھیں گے، تاکہ کوئی بھی نور گھنگرو پہننے پر مجبور نہ ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔